السلام علیکم۔ آج ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز کا علم آپ کو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے منسلک ہے۔ بس یوں سمجھ لینا چاہیے کہ فلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الحشر میں یوں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور رسول اللہ تم کو جو کچھ دے دیا کریں اسے لے لیا کرو، اور جس چیز سے تم کو منع کر دیا کریں اس سے رک جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ العمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اس پر اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ضروری ہے، اور دوسری آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے پر موقوف ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ ہماری نجات اور فلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اور کون انکار کرے گا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار ہی کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز کے بارے میں بہت تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں اور نہ پڑھنے والوں کے لیے ہولناک عذاب اور وبال بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں، عمل کریں اور فلاح پائیں۔ نماز کو پڑھنے اور قائم رکھنے والوں کے لیے بہت سی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل فرما دیتے ہیں۔ ابو مسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔
تو ان تمام احادیث سے ہمیں واضح ہوا کہ نماز ایسا مبارک عمل ہے جس کے ذریعے نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور گناہوں کی گندگی دھلتی رہتی ہے۔ لیکن نماز کی یہ تاثیر اور برکت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ نمازی کبیرہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی نجاست اتنی غلیظ ہوتی ہے کہ اس کا ازالہ صرف توبہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہاں، اللہ چاہے تو یوں ہی معاف فرما دے۔ بہرحال نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز گناہوں کی معافی کا اہم ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اس کو میں اپنی ذمہ واری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر پوری دلجوئی اور یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو جنت اس کے لیے ضرور واجب ہو جائے گی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی اور سنت کے مطابق اس کی ادائیگی نمازی کے لیے جنت میں جانے کا یقینی ذریعہ ہے، لہٰذا اس کو ضرور اپنانا چاہیے۔ نماز کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا، دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہ مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں نے سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیزیں بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ چند اور روایات میں نماز کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسرا بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری وقت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی سے بھی یہی منقول ہے کہ آخری کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنے کا حکم تھا۔ ان احادیث سے کس قدر نماز کی تاکید اور اہمیت معلوم ہو رہی ہے، اس لیے نماز کی بے حد فکر کرنی چاہیے اور وقت پر ادا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے
ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور ایک حقب کی مقدار 80 برس ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے۔ بے نمازی کو کئی طرح کے عذاب ہیں۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو کئی طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب یہ ہیں۔ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ کہ نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ بے نمازی کے لیے موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں۔ اول یہ کہ ذلت سے مرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھوکا مرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ پیاس کی شدت سے موت آتی ہے۔ بے نمازی کے لیے قبر کے 3 عذاب یہ ہیں۔ اول یہ کہ قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور غروب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے نمازی کے لیے قبر سے نکلنے پر بھی 3 عذاب ہیں۔ ایک، حساب سخت کیا جائے گا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔ تیسرا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی سطر، او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ دوسری سطر، او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص۔ تیسری سطر، جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان تمام عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ مذکورہ تمام احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ نماز نہایت پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان معلومات کو آپ تک پہنچاتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔